بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید جس نے تخت و تاج کی خاطر آل رسول پر کربلا کے اندر اذیتوں کے پہاڑ توڑے، وہ ایک عبرتناک اپنے انجام کو پہنچا۔ یزید جس نے تخت و تاج کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا، بدقسمتی کے ساتھ وہ اس تخت پر صرف 3 برس اور 6 ماہ فائز رہ سکا۔ یزید ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کے پیٹ کی آنتڑیوں کو گالنا شروع کر دیا، اور اس بیماری کی وجہ سے اسے شدید پیاس کی طلب رہتی، مگر جب اس کو پانی پلایا جاتا تو پانی کا قطرہ کانٹا بن کر اس کے حلق سے گزرتا اور اسے اور زیادہ تکلیف محسوس ہوتی۔ یزید جس کا بیٹا معاویہ بن یزید جس نے اس کے تخت پر جانشین ہونے سے انکار کر دیا، اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اس تخت پر کس طرح فائز ہو سکتا ہوں جس تخت سے مجھے آل رسول کے خون کی بدبو آتی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ 6 ماہ معاویہ بن یزید نہ گھر سے نکلا نہ ہی تخت پر بیٹھا، صرف گھر سے نکلا تو اس کا جنازہ نکلا۔ یزید جس کی موت کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس لڑکی نے اس کو دور ویرانے میں اکیلے رنگ رنگیاں منانے کے لیے بلایا۔ جب یہ اس کے پاس گیا تو اس ماحول نے اس کو بدمست کر دیا، اور اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اپنے خنجر سے اس پر وار کیا کہ جو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ میرا کس طرح وفادار ہو سکتا ہے۔ تو اس لڑکی نے اس خنجر سے اس کو چیر پھاڑ کر دیا اور وہیں پر گلنے سننے کے لیے پھینک دیا۔ کچھ دن اس کی لاش چیل کووں کے لیے دعوت میں رہی۔ جب اس کے نوکر چاکر اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کی لاش کو تو کوے کھا چکے ہیں، تو انہوں نے وہیں اس کو زمین بوس کیا اور واپس آ گئے۔ یزید اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو کوفے کا گورنر تھا، جس کے حکم پر اہل بیت اور آل رسول پر کربلا کے اندر اذیتوں کی آندھی چلائی گئی۔ اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ کربلا کے واقعے کے 6 برس بعد مختار ثقفی نے ابراہیم بن اشتر کو فوج دے کر ابن زیاد کے مقابلے بھیجا۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے کنارے 15 کوس دور آمنے سامنے آئی۔ دونوں فوجوں میں کافی دیر لڑائی چلتی رہی، مگر جب شام کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم بن اشتر کی فوج کو ابن زیاد کی فوج پر غالب کر دیا، تو ابن زیاد کی فوج ڈر کے مارے بھاگنے لگی۔ تو ابراہیم بن اشتر نے حکم دیا کہ مخالف فوج کا جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران ابن زیاد بھی فوج کے ہاتھ لگا اور فوج نے ابن زیاد کو قتل کر دیا۔ فوج نے ان کے سر ابراہیم بن اشتر کے پاس بھیجے، تو ابراہیم بن اشتر نے ان کے سر مختار ثقفی کے پاس بھیجے۔ مختار ثقفی نے کوفے کا دربار سجایا، دربار کو آرائشہ کیا گیا۔ ابن زیاد کا سر اسی جگہ جس جگہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا اسی جگہ رکھا گیا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا، وہ سبھی سروں پر پھرتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس آیا۔ ابن زیاد کے نتنوں کے ذریعے اندر داخل ہوا، کچھ دیر اندر ٹھہرا اور منہ کے ذریعے باہر نکلا۔ 3 مرتبہ سانپ نے اسی طرح کیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ ابن زیاد اور اس کے حواریوں جس نے کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں اس کا ساتھ دیا، مختار ثقفی نے ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے کھروں کے ساتھ پامال کیا گیا۔ ان کی لاشوں کو رکھ کر ان کی لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے، تو اس طرح ان کی موت کو ایک عبرتناک انجام تک پہنچایا گیا۔
تو دوستو یہ عبرتناک انجام تھا ابن زیاد کا، جن کی لاشوں کو گھوڑوں کے کھروں کے ساتھ پامال کیا گیا۔ تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔